عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ چوروں سے جان چھڑائی جائے، امپورٹڈ حکومت ختم کی جائے. کچھ ایسی خواہش مولانا فضل الرحمان کی ہے، جن کا خیال ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں. سب باتیں ثانوی ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ملک باقی رہے گا. آخر اگلے 4-5 مہینوں میں ملک کا کیا حال ہوگا، خاص طور سے ہمارے شمالی علاقے جہاں شدید سردی پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ذکر کریں گے توانائی کے کچھ اہم مسئلے کا جس کا اس ملک کو سامنا ہے، اور بدقسمتی سے اس مسئلے کی طرف ہماری قیادت کی توجہ نہیں ہے. یہ کم از کم نظر نہیں آتی. ہر کو دلچسپی اپنے اپنے معاملات پر ہے. مثلا حکومت کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، ان کو مچھ کی مرچی وارڈ میں بند کیا جائے. عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ چوروں سے جان چھڑائی جائے، امپورٹڈ حکومت ختم کی جائے، ان کی مرضی کا آرمی چیف لایا جائے، اور ان کے خیال میں باقی سارے جتنے چور ہیں ان سب کو ہٹا کر کے انہیں حکومت دے دی جائے. کچھ ایسی خواہش مولانا فضل الرحمان کی ہے، جن کا خیال ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں. اور عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو اپنا ایجنٹ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. مولانا یہ کام بڑی اچھی طرح کر رہے ہیں. ذرا یہ سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. دنیا کے تمام ممالک کے اندر سیاسی رہنما ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. لیکن آج ایک بڑی چھوٹی سی خبر شائع ہوئی ہے. بہت سے لوگوں نے شاید دیکھا بھی نہ ہو. ہمیں چونکہ دلچسپی ہے تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں LNG کے لیے جو ٹینڈر جاری کیے تھے حکومت پاکستان نے، اوگرا نے غالباً یا وزارت پیٹرولیم نے، اس کے جواب میں کوئی بھی پیشکش نہیں آئی. ٹینڈر آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے، پیشکشیں مطلوب ہے کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو عالمی منڈی میں ٹینڈر بھیجے جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور اس کے جواب میں جو فروخت کنندگان ہیں وہ اپنے سربہ مہر ٹینڈر بھیجتے ہیں اپنی قیمت اور شرائط کے ساتھ، اور اس کے بعد حکومت یا جو بھی ادارہ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا خریدنا ہے، کس سے خریدنا ہے اور کس کو ایک کانٹریکٹ دینا ہے. لیکن ابھی جو خبر کل شائع ہوئی اس کے مطابق کسی بھی ادارے نے، کسی بھی کمپنی نے، چاہے وہ قطر کی QP ہو، ایڈناک ہو، آسٹریلیا کی کمپنی ہو، حتیٰ کہ آذربائیجان اور لیبیا کی کمپنیوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی، اور کسی نے بھی اس کے اسٹینڈر کو بھر کر نہیں بھیجا. اچھا، اب LNG ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ LNG جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ضرورت ہے گیس کی اس ملک کو، وہ ہے تقریباً 4100 یعنی 4 ارب 10 کروڑ مکعب فٹ روزانہ. 4 ارب 10 کروڑ مکعب فٹ روزانہ، جبکہ ہماری جو پیداوار ہے وہ تقریباً 2 ارب 87 کروڑ کو ہے. سمجھے اب 3 ارب آپ کہہ سکتے ہیں مکعب فٹ روزانہ ہے. اس کا مطلب ہر روز ہمیں کوئی 1100 مکعب فٹ روزانہ کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے، چاہے وہ صارفین کو کی جائے چاہے وہ تجارتی اداروں کی جائے. تو گویا اس وقت تقریباً ہماری ضرورت سے 1100 مکعب فٹ گیس کم پیدا ہو رہی ہے. یہ بات ہے نومبر کی. آپ کو معلوم ہے اب سے چند ہفتوں کے بعد سخت سردی آنے والی ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ سخت سردیوں کے موسم میں جو شمالی علاقوں میں جو بہت موسم جو ہے وہ نقطۂ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے درجہ حرارت، تو اس وقت ہماری ضرورت روزانہ کی تقریباً 7 ارب مکعب فٹ ہو جاتی ہے. ظاہر سے اگلے 3 ہفتوں میں ملک کی پیداوار میں اتنا بھاری اضافہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت 2 ارب 87 کروڑ ہے، تو اگر فرض کیے کوئی نئے کنویں سے گیس آ بھی گئی یا 2-3 پلانٹ چالو ہو بھی گئے تو زیادہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ یا میکسیمم 10 کروڑ مکعب فٹ گیس اور آ جائے گی. ظاہر ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جہاں ضرورت 7 ارب کی ہو اور پیداوار صرف 3 ارب سے بھی کم ہو، 2 کروڑ 87 لاکھ ہے، کم ہو، تو ضرورت کیسے پوری کی جائے گی؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گیس درآمد کرتے ہیں. اب گیس درآمد کرنے کا طریقہ تو یہ کہ پائپ لائن کے ذریعے گیس لائی جائے. تو ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے آ سکتی ہے گیس، لیکن وہ ایک امریکہ بہادر کو پسند نہیں ہے، وہاں سے ہم نہیں خرید سکتے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے LNG کے ذریعے گیس. LNG کیا ہے کہ جو قدرتی گیس ہے اس سے جو کثافتیں ہیں، جیسے سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، گندھک جسے کہتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو نکال کر کے ایک خاص دباؤ پر، ایک خاص ٹیمپریچر پر، یعنی نقطۂ انجماد سے کم درجہ حرارت پر شدید دباؤ کے ذریعے اس کو رقیق حالت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. میں نے رقیق اس لیے کہا کہ بالکل مائع نہیں ہوتی وہ گیس، یعنی تھوڑی سی گیس اور
مایا کے درمیان رقیق ہو جاتی ہے. اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ مایا کی نقل و حمل آسان ہوتی ہے، پھر یہ کہ اس کا جو حجم ہے وہ 600 گنا کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس کو ٹینکروں کے ذریعے، خصوصی ٹینکر ہوتے ہیں جس کے اندر دباؤ اور درجہ حرارت کو خاص معیار پر رکھنا ضروری ہوتا ہے، ان ٹینکروں کے ذریعے وہ گیس بھیجی جاتی ہے اور منزل مقصود پہ پہنچ کر اس گیس کو دوبارہ جب ہم پریشر اس کا کم کرتے ہیں اور اس سے ٹیمپریچر بڑھنے لگتا ہے تو خود بخود وہ جو مایا ہے یا رقیق حالت میں ہے وہ دوبارہ گیس بن جاتی ہے، اس کو RLNG کہتے ہیں، یعنی ری گیسیفائڈ LNG، اور اس کو پھر پائپ لائن میں ڈال کے روانہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم سوئی سدن ہے، سوئی سدن اس کے ذریعے. اچھا، یہ جو ہے اسے کہتے ہیں یہ میک شفٹ ارینجمنٹ ہے، یہ عارضی طور پہ کہ درآمدی توانائی سے معیشتیں نہیں چلتی، ملک درآمدی توانائی سے نہیں چلتے، لیکن ظاہر ہے کہ ملک نہیں ہے، ہمیں اس وقت گیس نہیں ہے تو فوری طور پر تو کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، ہم اپنے عوام کو ٹھٹھرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے، تو LNG کا بندوبست کیا گیا. یہ صحیح معنی میں اس کا آغاز کیا تھا کئی سال پہلے جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر پیٹرولیم تھے. انہوں نے یعنی یہ جسے کہتے ہیں معاہدہ کیا تھا قطر سے گیس کا. پھر اس کے بعد یہ عمران صاحب کے دور میں ندیم بابر صاحب آئے تو انہوں نے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا قطر سے، یہ کہہ کر کے کہ اس میں بےمانی ہوئی تھی، اور شاہد خاقان عباسی نے کمیشن کھایا. ظاہر ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے آپ کو پتہ ہے، سیاست جنگ میں سب سے پہلی شہید سچائی ہوتی ہے، اور سیاست میں بیچاری شہید ہی نہیں ہوتی سچائی، بلکہ اس کو مسئلہ اور سنسار بھی کر دیا جاتا ہے. اس لیے واقعی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد سے ہم گیس جو ہے اسپاٹ مارکیٹ سے خریدتے ہیں، یعنی ہم بٹ کرتے ہیں، ہم ٹینڈر بھیجتے ہیں اور گیس LNG آ جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بار کوئی کسی بھی ادارے نے دلچسپی نہیں ظاہر کی ہے، دنیا کے تجارتی ادارے نے پاکستان کو LNG فروخت کرنے کی. اب یہ بتائیں کہ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اگر ہماری ضرورت، ہماری جو پیداوار ہے وہ صرف 3 ارب سے بھی کم ہے اور ضرورت 7 ارب کی ہو جائے گی، تو 4 ارب کا خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ تو آج ہمارے بڑے جو قابل وزراء ہیں اس وقت، خاص وزیر پیٹرولیم صاحب، انہوں نے آج یہ بڑی زبردست قسم کی تجویز پیش کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم صنعتوں کو گیس بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، ایسے یہ بات غلط بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کے لیے عوام کو ٹھٹھرنے سے تو نہیں دیا جا سکتا. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ گھروں پر گیس جائے تاکہ ہمارے گھر گرم رہیں، گھروں میں گرم پانی آئے اور چولہے جو ہے وہ روشن رہیں. تو طریقہ اب یہ سوچا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی جو صنعتیں ہیں ان کو گیس بند کر دی جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اس وقت شدید بحران ہے زر مبادلہ کا. ہمارے پاس غالباً 7 یا 8 ارب ڈالر ہیں جو شاید چند ہفتوں کی خریداری کے لیے درآمدات کے لیے کافی ہیں. اس وقت سب سے جو اچھی صنعت ہے ہماری برآمدی صنعت جسے ہم کہتے ہیں، جو زر مبادلہ کماتی ہے اور کما سکتی ہے اور مزید بڑھا سکتی ہے، وہ ہے پارچہ جات کی صنعت، یہ ٹیکسٹائل. اچھا، ٹیکسٹائل کی زیادہ تر کارخانے جو ہے وہ گیس پہ چلتے ہیں، کچھ بجلی کے بھی ہیں، زیادہ تر گیس پہ چلتے ہیں. اب جب گیس اور ایک عام خیال ہے، مجھے اب تازہ نمبر نہیں پتہ، لیکن اس سے پہلے جو ہے تقریباً 2 سے 2.5 ارب ڈالر ماہانہ کماتی تھی ہماری زر مبادلہ کماتی تھی ہماری ٹیکسٹائل ملیں. ٹیکسٹائل کی صنعت جو تھے اس سے کوئی 2.5 مطلب 2 سے 2.5 یا 2.5 سے 3 ارب ماہانہ جو ہے وہ زر مبادلہ آتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گیس بند کر دیں گے، 2 بات ہوگی. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بعض ادارے ایسے ہیں جس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ وہ کنورٹ کر سکیں فوری طور پر بجلی کو، تو وہ تو ادارے بند ہو جائیں گے. اچھا، جہاں بجلی آ سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم، ظاہر ہے کہ بجلی کی جو لاگت، بجلی کی جو قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری پیداوار جو ہے، پیداواری لاگت اتنا بڑھ جائے گی کہ بازار میں اس کے خریدار نہیں ملیں گے. تو نتیجے طور پر یہ جو 2-2.5 ارب ڈالر سالانہ ماہانہ آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس گیس یعنی اس LNG نہ ملنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، یعنی ایک تو انسانی نقصان ہوگا، ہمارے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شمال میں وہ ٹھٹریں گے، ان کے پاس گیس نہیں ہوگی، یا تو یہ ہوگا جنگل جلائیں گے، گیس جلائی جائے گی. پھر گیس جلانے کے نتیجے میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے میں جو اموات ہوتی ہیں وہ بھی ہم سنتے ہیں، گھر میں دھواں بھر گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ پھیل گئی، بچے مر گئے، لوگ اس میں مر جاتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگتی ہے.
اور اس کے علاوہ صنعتیں ہماری جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ بند ہو جائیں گے، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ کیا سب سے اہم مسئلہ انتخابات ہے؟ کیا سب سے اہم مسئلہ عمران خان کی نااہلی ہے؟ کیا اس وقت سب سے اہم مسئلہ اس بات کا ہے کہ مرچی جیل میں بھیجا جائے، مرچی وارڈ میں بھیجا جائے عمران خان کو؟ یا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے نواز شریف کو واپس لا کے دوبارہ جیل میں ڈالیں؟ یہ سب باتیں ثانوی ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ملک باقی رہے گا. اور ملک باقی رہنے کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہ دور ختم ہو گیا جب ملکوں پہ قبضہ ہوتا تھا. اب ملک جو معاشی طور پر لاچار ہو جائیں انہیں کوئی قبضہ بھی نہیں کرتا، ان پہ کوئی حملہ بھی نہیں کرتا. اور جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 7 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں، اور اب جبکہ ہمیں کوئی LNG بھی نہیں ملے گی، سردی کی آمد ہے، گیس کے ذخائر ہمارے پاس اس قابل اتنے نہیں ہیں، اس کا حجم اتنا نہیں ہے، پیداواری حجم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں. تو آخر اگلے 4-5 مہینوں میں ملک کا کیا حال ہوگا، خاص طور سے ہمارے شمالی علاقے جہاں شدید سردی پڑتی ہے؟ یہی ہے سوچنے کی بات.